کہ سرکار مدینہ کی ولادت سے پہلے، سرکار مدینہ کی آمد سے پہلے انبیاء کرام بشارت دیتے رہے کہ ہمارے بعد امام الانبیاء آنے والا ہے، نبیوں کا امام آنے والا ہے، نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے، نبیوں کا آقا و مولا آنے والا ہے، نبیوں کا پیشوا آنے والا ہے، نبیوں کا مقتدا آنے والا ہے۔ انبیاء کرام میرے آقا کی آمد سے پہلے بشارتیں دیتے رہے، لیکن حضور غوث الاعظم کی شان اللہ نے ولیوں میں وہ رکھی جو شان اللہ نے نبیوں میں ان کے نانا جان کو دی تھی، وہ شان اللہ نے ولیوں میں غوث الاعظم دستگیر کو عطا فرمائی۔ غوث پاک کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت امام حسن بصری تقریباً 350 سے 400 سال پہلے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا اور وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور وہ ولیوں کا سلطان اور تاجدار ہوگا۔ امت محمدیہ میں اللہ نے کسی ولی کو وہ شان عطا نہیں فرمائی جو شان اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ غوث پاک کی ولادت سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت امام حسن عسکری جس وقت دنیا سے کوچ کرنے لگے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے آخری مرتبہ جب نماز ادا فرمائی تو اپنا مصلی لپیٹا اور مصلی لپیٹ کر کے اپنے شہزادے کو دیا اور فرمایا جب تمہارا انتقال ہونے لگے تو تم جس کو معتبر سمجھنا یہ مصلی اس کو دینا، جب اس کا انتقال ہونے لگے تو وہ جس کو معتبر سمجھے یہ مصلی اس کو دے، اس کا انتقال ہونے لگے تو یہ مصلی وہ اس کو دے جس کو وہ معتبر سمجھتا ہے۔ کہا بابا یہ مصلی جو منتقل ہوگا تو جائے گا کہاں؟ ارشاد فرمایا بغداد میں ایک بندہ ظاہر ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ مصلی اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی ولی کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آج ہماری ولایت کے ڈنکے ہیں، لیکن اسی زمین پر ایک ایسا جوان ظاہر ہوگا کہ جو کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، تو سارے ولی اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر کی شان یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی غلغلہ ہو رہا ہے کہ سید الاولیاء آنے والا ہے، سید الاولیاء آنے والا ہے، ولیوں کا سلطان آنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تشریف لائے تو انبیاء آ کر بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں آمنہ تمہارے یہاں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ جب غوث پاک ماں کے شکم میں آئے تو امام الانبیاء خود تشریف لائے، فرمایا امت الجبار تو ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا حمل کی شکل میں تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا، یہ ان کے نانا کی شان ہے۔ غوث پاک کی شان دیکھیں، ماں کے شکم میں رہ کر کے کس طریقے سے آپ اپنی کرامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یقیناً میں اس پر دلیلیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں، جس کو دلیل چاہیے مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ان کی امی نماز پڑھ رہی ہے اور آپ نے نماز میں کچھ جلدی کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کے نماز تھوڑا سا تیز پڑھنا شروع کیا تو اندر سے آواز آئی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کریں۔ آپ کی امی جان کہتی ہے اب تک مجھے کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا یہ امی کہہ کے لقمہ کون دیتا ہے۔ یہ میری پوری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اس کا عین بڑا حسین ہوگا، آپ کو پتا چلے گا بھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ابھی۔ اللہ اکبر، غوث الاعظم دستگیر کی امی کہتی ہے اب تک کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا امی کہہ کے کون پکار رہا ہے، اس لیے کہ امی کہنے والے جو ہے وہ یوں اچانک تھوڑی زمین پر ابل آتے ہیں، یہ آسمان سے تھوڑی برستے ہیں۔ امی کہنے والا 2 سال تک کے دودھ پیتا ہے تب کہیں جا کر لقمت کے ساتھ امی کہتا ہے، لیکن ابھی کوئی دنیا میں یہ امی کہنے والا کون ہے؟ تو کہتی جب پیٹ کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا، دنیا حیران ہے عبد القادر کا
نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نگراں سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ. رسول پاک تشریف لائے تو مہر نبوت لے کر کے آئے، غوث الاعظم تشریف لائے تو مہر ولایت لے کر آئے. آپ کہیں گے یہ مہر ولایت آپ کہاں سے لائے؟ مہر ولایت تحفۃ القادریہ حضرت شیخ ابو المعالی کی اٹھا کر کے دیکھیں، ملا علی قاری کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، تفریح الخاطر اٹھا کر کے دیکھیں، اور پھر فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں. فتاوی رضویہ میں اختصار اور دوسری کتابوں میں اس کی تجزیہ و تفصیل موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لامکاں پر جانا چاہتے تھے اس وقت میرے سرکار کی بارگاہ میں نہ ابھی جبریل ہے، نہ رفرف ہے، نہ براق ہے. اللہ اکبر. لگام چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اس وقت جبریل بھی نہیں وہاں جا رہے ہیں. آقا کریم کو ندا آتی ہے، ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی. محبوب اور قریبا، حبیب اور قریبا، حبیب اور قریبا، پیارے اور قریبا. شار بخاری ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا نے مکان سے لا مکان جانے کی طرف قدم اٹھانا چاہا، ابھی حضور مقام کے اختتام پر ہے اور لا مکان کی شروعات ہونے والی ہے، ابھی کوئی ہے نہیں، حضور لا مکان پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو تصورات بھی جواب دیتے ہیں، کیف کے پر بھی جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی کہے تو کیا کہے، کوئی سنے تو کیا سنے. مکان سے میرے نبی لا مکان پر جانا چاہتے ہیں، حضور کے قدم اٹھتے نہیں، ادن منی کا شوق کھینچتا ہے. ایسے میں ایک جوان ظاہر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا کندھا حاضر ہے، آپ اس پر قدم رکھیں. اس وقت اس جوان کے کندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا. ایک قدم عبد القادر کے کندھے پر اور دوسرا قدم لامکان پر. اس وقت میرے سرکار جس وقت لامکان پر گئے تو عرض کی اللہ یہ کون جس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے. اس پر بھی تو توجہ کریں. نماز میں ہو اگر انسان تو دکان مکان کی طرف دل کھنچے تو عیب ہے. نبی لا مکان پہ جا کے کہے یہ جوان اتنا پرکشش کیسے ہے کہ اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے. آواز آئی محبوب یہ تیری اولاد سے ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. جو مقام نبیوں میں تجھے دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی معراج کے قدم لینے کی برکت تھی کہ غوث الاعظم دستگیر جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر نبی پاک کا نقش قدم موجود تھا، نقش پا موجود تھا. حضور علیہ السلام اور سرکار نے دعا دی اللہ میرا قدم اس نے لیا، اس کا قدم میری امت کے سارے اولیاء نے. ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی یا رسول اللہ وہ بغداد کا جوان کہتا ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آقا نے فرمایا یہ عبد القادر کہتا ہے نا. ہاں یا رسول اللہ. سرکار فرماتے وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے اور ہر وقت عبد القادر میری نظروں میں رہتا ہے، یہ میرے غوث کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو سب سے بدترین حالات جس زمین کے ہو گئے تھے اور زیادہ جس زمانے میں لوگ بگڑ گئے تھے اس زمانے میں اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا اور حضور نے 23 سال کی قلیل مدت میں بگڑے ہوئوں کو سدھار دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا 23 سال کی قلیل مدت میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ظاہر کیا جب اسلام کا نام تھا، اسلام نہ رہ گیا تھا، اسلام مرنے کے قریب تھا، ختم ہونے کے قریب تھا. کیونکہ اسلام تو ختم کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن کبھی کبھی کمزور ہوا ہے. تو جب کمزور ہوا ہے تو طاقتوروں کو بھیجا گیا ہے. یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں. اور یہ بھی سن لیں جب بھی دین کو ضرورت پڑی علی کے گھر کا فرد ہے. واہ سبحان اللہ. یہ خاص بات ہے. جب بھی دین کو ضرورت پڑی علی کے گھر کا فرد آیا. 61 ہجری میں
جب دین کو زوال پذیر کرنے سبحان کی اللہ ضرورت آئی سبحان اللہ تو علی کے گھر کے 72 آئے، حق ہے واہ 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 علی کے سبحان گھر اللہ سے آئے۔ جب 5ویں صدی میں دین مٹانے کی کوشش کی گئی تو بھی علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی کو بھیجا گیا۔ ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے علی کا بیٹا مسعود سالار غازی کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد سرکار معین الدین اجمیری کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد دلی پر محبوب الہی کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کلیر میں صابر کلیر کو بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اور جب آخر میں دین سمٹ جائے گا، دجال کا فتنہ زوروں پر ہوگا، اس وقت بھی کسی اور کی اولاد نہیں آئے گی، مہدی علی کا بیٹا بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ